عشق سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے کھال اتارنا چاہی، اس وقت کیا معجزہ پیش آیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی اور اللہ رب العزت نے فوراً وہ دعا قبول کر لی۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ پیارے دوستو، حضرت آسیہ فرعون کی محبوب بیوی تھی۔ اللہ نے اس کو حسن جمال سے نوازا تھا اور بڑی خوبیاں عطا کی تھی۔ آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ماننا آسان ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو قائل کر لیا کہ تم بھی ایمان لے۔ فرعون نے کہا کہ میں تو رب بنا ہوا ہوں۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ تم کب تک جیے گا؟ آخر موت ہے تو تم اپنی آخرت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ فرعون ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا وزیر حامان ملا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے جا رہا ہوں۔ وزیر کہنے لگا کہ وہ جو ہمارے در کے ٹکڑوں پر پلا اور ایک عام سا آدمی ہے جس کے پاس پہننے کو لباس نہیں، پیٹ بھرنے کو کھانا نہیں، اس کے پاس آپ ایمان لانے کو جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا آدمی دیکھیے جو حسب و نسب والا، بڑا مرتبے والا ہو، عالی شان ہو۔ بس یہ باتیں کی اور یہ باتیں کر کے فرعون کو عار دلائی، فرعون کے اندر کی انا کو ابھارا، اس کے اندر کے تکبر کو اجاگر کیا۔ فرعون واپس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایمان نہیں لاتا اور تم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان چھوڑ دیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تو ایمان نہیں لاتا تو میں بھی ایمان نہیں چھوڑتی۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے نام کا مزہ مل گیا ہے۔ اب فرعون نے ظلم اور ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ بہت سارے علماء نے لکھا کہ حضرت آسیہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ فرعون نے ان کے جسم سے کھال اتار دی۔ جب کھال اتارنے کا وقت آیا تو حضرت آسیہ نے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگی، اے رب، تو جانتا ہے کہ تیرے نام کے لیے ساری مصیبتوں کو برداشت کیا اور تیری محبت کے لیے میں نے ساری تکلیفوں کو سہا ہے۔ اے اللہ، اب بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھسل جاؤں۔ اے اللہ، اب تو میری حفاظت کر۔ جس وقت فرعون نے ان کی کھال اتارنا چاہی تو اللہ جل شانہ نے ان کے اور اپنے درمیان پردے ہٹا دیے۔ جنت ان کے سامنے تھی اور یہ اللہ نے ایسا معجزہ دکھایا۔ اللہ نے حضرت آسیہ کے لیے ایسا معجزہ کر دیا کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے جسم کے ساتھ کیا کیا تکلیفیں ہو رہی ہیں یا مجھے کیا کیا اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ تو پھر دوستو، اللہ نے جنت ان کے سامنے کر دی اور اللہ جل شانہ کا دیدار تھا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق کرتے ہیں، بند آنکھوں کو دیدار کے لیے بس پھر کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ اللہ کے نام کی لذت اور اللہ کے نام کا ذائقہ جو مل گیا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کو ایک بال کے برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے سامنے کامیابی کے سارے نقشے کھول دیتا ہے اور اس کی لذت میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اسے کٹنے اور مرنے کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ پھر دوستو، حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ فرمائشیں کی اور فرمایا، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضرت آسیہ نے کہا، حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ تو پھر دوستو، اللہ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے لیے جنت میں عظیم الشان محل بنا دیا اور ان کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا اور ان کو یہ اعزاز دے کر تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما دی۔ تو میرے دوستو، یہ مختصر سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔